علماء سو کون ہیں؟ علماء سو کا تعارف قرآن کریم نے 100 عنوانات کے تحت ان کی 100 بیماریوں کو بیان کیا ہے کہ علماء سو کی کیا بیماری ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بیماری جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے کہ وہ لوگ مسئلہ حق بیان نہیں کرتے، مسئلہ حق کو چھپاتے ہیں، جس کا نام ہے کتمان۔ اور اس کے ساتھ والی بیماری ہے تلبیس، کہ مسئلہ کو اس طرح بیان کرو کہ اصل حقیقت کسی کو سمجھ نہ آئے، اور گڑ بڑ کر دو، رلا ملا دو، مکسنگ کر دو کہ حق اور باطل کھل کر سامنے نہ آئے۔ اور اس سے ان کا مقصد 2 پروگرام ہوتے ہیں، ایک حب جا، اپنی چودراہٹ قائم کرنا، وہ عالم شیطانی یا یہ شیطانی گروہ، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری چودراہٹ قائم رہے، میرا تقدس قائم رہے، لوگ مجھے چومتے چاٹتے رہیں اور میری پوجا کرتے رہیں، میرے نام کے نعرے ہوں، میرے مرید ہوں، میرے مقتدی ہوں، جو مجھے ہر بات پہ واہ 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 واہ۔ تو یہ حب جا ہے کہ میں بڑا ہوں اور میری پروٹوکول اور عزت یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہم چنی ڈنگر نیست، کہ میرے سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہے، بس میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں۔ تو یہ حب جائے، تقدس کی محبت، پروٹوکول کی، تعریفوں کی، کوئی جھوٹی تعریفیں کرے، واہ واہ واہ، ایک مقصد۔ اور دوسرا ہے حب المال، کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، چاہے وہ کسی ذریعے سے بھی ہو، فیس کا ذریعہ ہو تب، ہدایہ کا ذریعہ ہو تب، نذرانوں کا ذریعہ ہو تب، موٹی موٹی سامیاں اور مریدوں کو جال میں پھنسانے کا طریقہ ہو تب، چودھریوں، ملکوں اور بادشاہوں اور دنیا داروں کو اپنی طرف کیچ کرنے سے مال کسی بہانے سے آ رہا ہے تب، یہ دوسری چیز ہوتی ہے حب المال۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 187 اور 88۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا اور مولویوں کی باتیں، علماء کے گروہ کا، پھر ان کے ان امراض کا ذکر کیا۔ فرمایا بَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ رب العزت نے اوت الکتاب سے پختہ عہد لیا۔ اوت الکتاب کون ہے؟ علماء اہل کتاب، جن کو کتاب دی گئی، کتاب کا علم دیا گیا، اور یہ بڑے بڑے شیوخ التورات اور بڑے بڑے حضرات اقداس، ہمارے زمانے کی بولی میں جس کو حضرت اقدس کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے علامے، اور عہد لیا گیا۔ میثاق الذین اوتوا الکتاب، اور عہد بھی تھا بڑا پکا، میثاق قسموں والا وعدہ، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ میری کتاب کو صاف صاف واضح واضح کر کے بیان کرنا ہے۔ اس میری کتاب آ گئی، اور عہد یہ ہے، یہ عہد ان سے صرف نہیں
तमाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इस उम्मत के उलमा से भी याद है। उनका तज़किरा करके जिम्मेदारी इस उम्मत के उलमा की वो बयान की गई कि उनसे आहद लिया गया, और ऊतुल किताब नाम नहीं जिक्र किए कि फलाने फलाने मौलवी से आहद लिया गया, ऊतुल किताब से आहद। तो जिसके पास भी किताबुल्लाह का इल्म हो वो सारे इस आहद और इस मीसाक का फर्द बन जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। इस बल्लिग में भी दोनों चीजें हैं। बल्लिग तब बनता है कि मसला साफ हो और पूरा हो। तो बल्लिग का माना साफ साफ और पूरा पूरा मसला बयान कर। मसला में तलबीस भी ना हो, कितमान भी ना हो। अगर कितमान है तो तबलीग नहीं, तलबीस है तो तबलीग नहीं। तबलीग बुलूग से है, और बुलूग के मादे में ये दोनों चीजें हैं। बालाम गैन का मादा इस पे दलालत करता है कि बुलूग तब होगा कि इकमाल हो, पूरा हो, उसमें नाक़िस ना हो। जब लड़का जवानी चढ़ जाता है तो उसको कहते हैं बालिग हो गया, अब ये पूरा हो गया, पूरा हो गया, बालिग हो गया। तो ये बुलूग का लफ्ज उससे है और उसी से तबलीग है। और फरमाया बल्लिग मा उनज़िला, कि बयान करो बिल्कुल साफ और शफाफ, उसमें कोई रत्ती बराबर कितमान ना हो, तलबीस ना हो। और बयान भी किसका? मा उनज़िला। मा उनज़िला जहां पर भी आया ऊतुल किताब, वहां पर मा उनज़िला, मा उनज़िला की तबलीग करनी है, यानी कुरान की। और अगला लफ्ज जरा देखें, इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। इसके तीन पहलू हैं। एक पहलू जो हमारे मौजू के मुताबिक है, इल्लम तफ़अल, मेरे पैगंबर अगर आपने पूरा पूरा बयान न किया या साफ साफ बयान न किया तो मा बल्लग़्ता रिसालता, फिर आपने रिसालत का हक की अदा नहीं किया। रिसालत का हक तब अदा होगा कि पूरा पूरा हो और साफ साफ हो, शफाफ हो, रोजे रोशन की तरह हो। और दूसरे मकाम पे फरमाया फस्दा बिमा तो उमर बआरिज़ अनिल मुशरिकीन। मुशरिकों की परवाह न कर, कौन मानता है कौन नहीं मानता, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आज तो लोग कहते हैं ना, हम मसला इसलिए गड़बड़ करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम मुशरिकों के पीछे नमाजें इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम उनकी जुबान बोली के साथ बोली इसलिए मिलाते हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे। उनकी गंदगी में हम मुंह इसलिए मारते हैं कि हमारी बात नहीं सुनेंगे। फरमाया आरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिकीन को दफा कर, आरिज़ एराज कर मुशरिकों से, इनकी परवाह न कर। तेरी ड्यूटी क्या है? तेरी ड्यूटी मनवाना नहीं है कि ये मान जाए, इनकी हुदा तेरे जिम्मा नहीं, मनाना तेरे जिम्मा नहीं। इन्नमा अलैकल बलाग, इन्नमा अलैकल बलाग, तेरे जिम्मा है खोल खोल कर मसला पहुंचाना, पूरा पहुंचाना, साफ साफ करके पहुंचाना। और ये आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी पे तवज्जो दें। कोई मानता है नहीं मानता जाए जहन्नम में। आरिज़ अनिल मुशरिकीन ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। फरमाया मेरे पैगंबर, ये जो नहीं मानते जहन्नम में जाएंगे, आपसे सवाल नहीं होगा कि ये जहन्नम में क्यों गए। कोई आजकल तो कुछ मुबल्लिग कहते हैं ना, कोई काफिर कहीं मर जाए तो कहते हैं कि हम पे केस हो जाएगा।
کافر امریکہ میں مرا کیس ریبنڈ پہ ہو جائے گا، کافر ہندوستان کشمیر میں مرا کیس ریبنڈ پہ، کافر غزہ میں یہودی کوئی مر گیا نیتن یاہو جیسا بدماش تو پوچھا ان سے جائے گا، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے نا۔ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، میرا پیغمبر آپ اپنا کام کریں، آپ کا کام ہے صاف صاف کھلا کھلا اور بالکل کیسے فصدا صدعن فصدا، یہ صدا کیا ہے؟ فرمایا صدع کا معنی مفسرین نے کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ شیشے کو بلندی سے گرایا جائے، اور جب بلندی فرش پہ شیشہ گر جائے تو اس کی جز الگ ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر جز نظر آتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ شیشہ کٹھا ہے، کچھ اجزاء سامنے ہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہے، اور فسدا کا معنی بلندی سے فرش پہ شیشہ گر گیا اور وہ بالکل ریزہ ریزہ صاف شفاف ہو گیا، اس کا ہر جز سامنے نمایاں ہو گیا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ نے بھی مسئلہ بیان کرنا ہے اس طرز پہ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ ایک ایک لفظ قرآن کا، بلغ، فَاصْدَعْ، صاف شفاف مسئلہ، اور یہی انبیاء کی ڈیوٹی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مجھے اپنی ذات کی قسم قیامت کے دن میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ ایک تو امتوں سے سوال ہوگا نا، ایک رسولوں سے سوال ہوگا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں اپنے رسولوں سے پوچھوں گا کہ تم نے میرا پیغام کس طرح پہنچایا تھا، کیسے کیسے پہنچایا تھا۔ اسی لیے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ آگے فرمایا سَوْفَ تُسْأَلُونَ، سوف تسألون وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے پوچھیں گے، پیغمبر کریم سے بھی پوچھیں گے کہ میرا پیغمبر ہم نے جو آپ کو یہ حکم دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم کس حد تک آپ نے پورا کیا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کا منصب تھا، آپ کو ہم نے پوری کائنات کا امام بنایا، رحمت للعالمین کی شان عطا کی، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا، اور ساری کائنات سے افضل الخلق علی الاطلاق آپ کی شان بنائی، اور آپ کا مقام و مرتبہ پوری کائنات سے بڑھایا۔ پر یہ بتا میرا پیغمبر میرا قرآن کیسے پہنچایا تھا؟ اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، پیغمبر کو خطاب کر کے، اور فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ لوگ تو چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، لیکن خبردار ان کی ایک نہیں ماننی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اتق اللہ، یہ لفظ ذرا مولوی حضرات سن لیں، اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ پس منظر کیا تھا؟ صرف ایک رائے پیش ہوئی تھی کہ تھوڑا جوڑ پیدا کر دیں، تھوڑا سا جوڑ، اور جوڑ بھی صرف اتنا، کچھ ہم اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ آپ رعایت کر دیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، نہیں ہم چھوڑتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، کر نہیں سکتے کروا دیتے، بس ایک ہم چھوڑتے ہیں، ایک تو یہ مشورہ پیش کیا گیا عبداللہ ابن ابی اور مشرکین کی طرف سے، ابھی مشورہ ہی تھا
لیکن یہ مشورہ تھا میرے نبی کے سامنے. اسی وقت نبی پاک نے فرما دیا اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. یہ کیا مشورہ دیا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافروں ان مشرکوں کی بات ماننی ہے اور نہ درمیان والا ٹبر جو ان کو بھی راضی رکھے ان کو بھی راضی رکھے. جو جن کی یہ خواہش ہو ہمارے سٹیج ایک ہوں، ہمارے جنازے ایک ہوں اور ہماری برادری ایک ہو. ہم تو جناب کون ہیں؟ صلح کلی لوگ ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو صلح چاہتے ہیں کہ یہ سارے کافر مشرک یہودی نصرانی مسلمان یہ سارے مل جل کے رہیں اور جھگڑا نہ ہو. تو یہ صلح کلی اور وحدت الادیان کا ٹبر یہ سارا درمیان والے، فرمایا نہ ان کی ماننی ہے نہ ان کی ماننی ہے. دونوں کی نہیں ماننی. المنافقین، منافقین کے سینگ نہیں ہوتے. یہ پورا قرآن آپ پڑھتے ہوئے منافق ہوگا تو اس کے سر پہ سینگ ہوگی. منافق وہی ہوتا ہے جو توحید کا دعویٰ بھی کرے، سنت کا دعویٰ بھی کرے، مسلمان ہونے کا مدعی بھی ہو، لیکن اس کا دل بھی مشرکوں کے ساتھ ملا ہوا ہو اور اس کے دل میں بھی اختلاط کا جذبہ ہو اور صلح کلی کا جذبہ ہو کہ فلانے کے ساتھ بھی میرا تعلق ہو، فلانے کے ساتھ بھی میری برادری ہو. یہی منافق ہوتا ہے. منافقین کی ساری تگ و دو تم نکال کے قرآن سے دیکھ لو، منافق کے دل کی دھڑکن اور اس کی نبض یہ ہوتی ہے کہ مل جل کے گزارا کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، رولا نہیں ہونا چاہیے، لانجا شانجا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارے بھائی بھائی بن کے رہیں. مشرک بھی، بدعتی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، یہ ساری ہماری برادری ہے. اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شرارتی ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ سب سے توڑنے والے ہیں اور ہم جوڑنے والے. یہی منافق ہوتا ہے. اور منافق کی کوئی دوم شوم بھی نہیں ہوتی، سینگ بھی نہیں.